السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک انتہائی ہولناک واقعہ، سایہ۔ میں نے ایک طویل وقت انتہائی خوف اور اذیت میں کاٹا، مگر اولاد کی محبت نے مجبور کیا۔ ممتا کو کوئی آسیب نہیں مار سکتا، میں بھی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کبھی کبھی میرے بچے کے ہاتھوں ایسے واقعات ہو جاتے تھے کہ لوگ چونک جاتے تھے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بچپن میں لوگ میرے بچے کو گود میں اٹھانے سے احتراز کرتے تھے، مگر بس ایسے ہی عجیب و غریب حالات میں پل کے وہ بچہ 6 سال تک زندہ رہا اور آخر ایک دن اعصابی قوتوں نے اسے مجھ سے چھین کر لے گئیں۔ آج سے 40 برس ادھر کی بات ہے۔ پاکستان کو بنے صرف 10 سال ہوئے تھے۔ کراچی میں بے شمار گھر ہندو یوں ہی خالی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کئی علاقوں میں شمشان گھاٹ ابھی تک موجود تھے اور کئی علاقوں میں ان شمشان گھاٹوں میں عمارتیں بن گئی تھیں یا پارک وغیرہ بن گئے تھے، یا پھر وہ ویران پڑے ہوئے تھے۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرے میکے والے ہندوستان میں ہی رہ گئے تھے اور میاں پاکستان آ گئے تھے۔ میکے میں صرف والدہ اور ایک ماموں بچے تھے، مگر میری شادی کے بعد آگے پیچھے دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں میرے سر پہ کوئی بزرگ نہیں رہا۔ میرے سسرال والے پاکستان بنتے وقت بلوائیوں کے ہاتھوں مارے گئے، لہٰذا اب صرف میں اور میرے شوہر باقی رہ گئے تھے۔ شوہر نے جو گھر لیا اس میں ایک چھوٹا سا باغ بھی تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ یہاں شمشان گھاٹ تھا اور اب گھر میں ایک ہندو رہتا تھا، مگر مجھے اس گھر میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ہندو کے رہنے سے گھر میں آسیب تو نہیں آ جاتے۔ سینکڑوں ایسے گھروں میں مسلمان رہ رہے تھے جو پہلے ہندوؤں کی ملکیت تھے۔ ہاں، بس شمشان گھاٹ کا تصور ذرا خوف زدہ کر دینے والا تھا، بالکل ایسے جیسے پرانے قبرستان پہ بنے گھر دیکھ کر ہوتا ہے، یا احساس کے قبروں پہ گھر بنا ہوا ہے۔ یہاں باغ بنا ہوا تھا، سبزہ پھل پھول یہاں سب سے زیادہ تھے۔ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کچھ مردوں کو جلایا جاتا تھا۔ پھر بھی مغرب کے بعد وہاں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میرے محلے کی بزرگ خواتین نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی مغرب کے بعد نہا کر یا بال کھول کر اس طرف نہ جاؤ۔ ان دنوں میں امید سے بھی تھی، ایسے میں محلے کی خواتین میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور بوڑھی عورتیں باغ میں نہ جانے کی تلقین کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا مغرب کے بعد تو اچھی بھلی جگہوں پہ بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت اچھی بری چیزیں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ واپس جاتی ہیں، اور ایسے میں کوئی خوبصورت عورت دکھائی دے جائے یا ان کے راستے میں آ جائے تو وہ وہیں ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ حاملہ عورتوں کی تو ایسی چیزیں دشمن ہوتی ہیں۔ تمہارے گھر میں تو باغ ہی ایسی جگہ پہ لگا ہے۔ میں ان بزرگ خواتین کی باتوں میں پورا عمل کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ مغرب سے پہلے کمرے میں آ جاؤں۔ میں برآمدے تک بھی نہیں جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 دروازے تھے، ایک جو گھر میں کھلتا تھا اور ایک جو سڑک پر کھلتا تھا۔ میں چونکہ اکیلی ہوتی تھی، واصف میرے شوہر دیر سے آتے تھے، اس لیے میں دروازے میں تالا ڈال دیتی تھی۔ ایک چابی واصف کے پاس ہوتی تھی، ایک میرے پاس۔ ایک دن واصف گھر آئے تو مغرب ہو چکی تھی۔ وہ چابی آفس میں بھول آئے تھے، اور عجیب بات تھی کہ میں نے جہاں چابی رکھی تھی وہاں سے غائب تھی۔ میں نے ادھر ادھر بہت دیکھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ چابی کھو چکی تھی، جبکہ گھر میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ واصف کہنے لگے، باغ والا دروازہ کھول دو۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں واصف، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے تو کیا میں سڑک پہ کھڑا رہوں گا؟ دیکھو، عورتوں نے خوامخواہ تمہیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم آؤ اس طرف۔ شاباش، میں دیوار کے ساتھ چلتا ہوا تمہیں جنگلے سے نظر آؤں گا۔ باغ میں سڑک کی طرف دیوار کے بجائے لوہے کا جنگلہ تھا۔ میں جھجکتی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ واصف کیا کرتے۔ آخر میں نے ہمت کی اور ڈرتی سہمتی باغ میں داخل ہو گئی۔ باغ میں سناٹا تھا، مغرب کا اندھیرا پھیل رہا تھا، مگر پھر بھی واصف نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ مالی کی کوٹری تھی اور خالی پڑی تھی، بس وہاں درختوں کی آڑ آ گئی۔ کوٹری کے بالکل سامنے 3-4 گھنے درخت تھے۔ جو ہی میں ان درختوں کے نیچے سے نکلی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ
روشنی کا ایک چھماکا تھا جو میرے پورے وجود میں اتر گیا تھا۔ میں نے خوف سے چیخ ماری اور واصف گھبرا گئے۔ رابعہ خیال سے کیا ہوا، مگر وہ بس لمحے کی بات تھی، پھر کچھ نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا، کیوں چیخ ماری تھی؟ کچھ نہیں، یوں ہی ڈر گئی تھی۔ اس وقت ایسا لگا کہ کسی انہونی طاقت نے مجھے اصل بات بتانے سے منع کیا ہو۔ میں نے واصف کو بلکہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ کیا انہیں میرے ذہن سے نکل گیا؟ اس واقعے کے 4 ماہ بعد میرا بیٹا بلال پیدا ہوا۔ بلال کی پیدائش سے پہلے 4 ماہ تک میں عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ ایسے خواب جو تسلسل سے نہیں ہوتے تھے مگر دل پہ اثر کرتے تھے۔ میں خوفزدہ ہو جاتی تھی، مگر عجیب بات تھی کہ کسی کو سنا نہیں سکتی تھی۔ سب بھول جاتا تھا۔ بلال کی پیدائش پہ وہ خواب ختم ہو گئے۔ بلال غیر معمولی طور پر صحت مند تھا اور چاق و چوبند تھا، مگر جو بھی اسے گود میں لیتا کچھ پریشان سا ہو جاتا۔ کوئی کہتا اس کی آنکھیں کتنی گہری ہیں، کوئی کہتا یہ بڑوں کی طرح دیکھتا ہے۔ بلال خود بھی کسی کی گود میں زیادہ دیر نہیں رہتا تھا، اتنی چیخیں مارتا کہ اٹھانے والا پریشان ہو جاتا۔ جی ہاں، وہ چیخیں مارتا تھا، روتا نہیں تھا۔ روتا وہ اس وقت تھا جب واصف اسے اٹھانے کی کوشش کرتے۔ وہ اس کے رونے سے تنگ آ کے اسے بستر پہ لٹا دیتے اور وہ چپ چاپ ہو جاتا۔ بلال 5-6 ماہ کا تھا جب ایک دن میں نے اس کی کلکھاریاں مارنے کی آوازیں سنی۔ میں نے کمرے میں جھانکا، وہ کسی غیر مرئی چیز پر نگاہیں جمائے ہاتھ پاؤں مار مار کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی مسلسل کلکاریوں سے مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اندر جا سکوں۔ مجھے اس کی پیدائش کے بعد ہی سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غیر معمولی بچہ ہے، مگر وہ مجھے تنگ نہیں کرتا تھا، روتا بھی نہیں تھا۔ جتنی دیر میں کام کاج میں مصروف رہتی وہ ایسے ہی ہاتھ پیر مار مار کے خوش رہتا تھا، نہ بھوک سے بلبلاتا، نہ گود میں اٹھانے کے لیے روتا۔ میرا بہرحال بچہ تھا، مجھے اس سے ایسی ہی محبت تھی جیسے کہ ایک ماں کو ہوتی ہے۔ میں اسے چومتی تھی، پیار کرتی تھی، اچھے کپڑے بناتی، مگر جوں وہ بڑا ہوتا رہا میری گود میں نہیں ٹھہرتا تھا۔ اسے پلنگ پہ لیٹنا زیادہ پسند تھا۔ اس نے بہت جلدی چلنا سیکھا اور جب چلنا سیکھا تو کبھی نہیں گرا۔ اسے عام بچوں کی طرح چوٹیں بھی نہیں لگیں۔ وہ 4 سال کا ہوا تو واصف نے اسے سائیکل لا دی۔ وہ سارا دن سائیکل چلاتا تھا اور باغ میں چلاتا تھا۔ باغ میں ایک چھوٹی سی پختہ سڑک تھی، وہ اس سڑک پہ بڑی تیزی سے سائیکل چلاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اب گرا، مگر وہ سائیکل سے کبھی نہیں گرا۔ وہ سارا دن اکیلے سائیکل چلانے میں مگن رہتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ وہ نہ واصف کے پاس زیادہ جاتا تھا، نہ اپنے ہم عمر بچوں سے کھیلتا تھا۔ اگر کبھی بچے آ جاتے تو وہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کر کے ایک آدھے کی ایسی مرمت کرتا کہ ہفتوں کوئی بچہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ محلے والے لحاظ میں کچھ نہیں کہتے، مگر آپس میں چہمگوئیاں کرتے تھے، بلال جن کا بچہ ہے۔ بچوں نے بھی اسے جن کا بچہ کہنا شروع کر دیا۔ بلال نے اس بات پر بھی 2-1 بچوں کے دانت توڑ دیے۔ اس نے ایسا مکہ مارا کہ میں خود حیران رہ گئی۔ ایک 4 سال کا بڑا بچہ بڑے آدمی سے زیادہ قوت رکھتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ اسکول کا سب سے ذہین بچہ ثابت ہوا، مگر اسکول والوں نے اسے اسکول میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ کلاس ٹیچر کا کہنا تھا بلال غیر معمولی بچہ ہے، اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے، اسکول کے بچے بھی اس سے خائف ہیں۔ کچھ شریر بچوں نے اس کے مضبوط جسم اور گہری آنکھیں دیکھ کر اسے جن کی اولاد کہا اور اس نے ان بچوں کے ہاتھ پیر توڑ دیے۔ بہت جلدی روز کی شکایتوں سے مجبور ہو کے واصف نے بلال کو اسکول سے اٹھایا اور اسے گھر پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک ٹیوٹر اس کے لیے رکھ لیا گیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ بلال عجیب و غریب بچہ کیوں ہے، اس کا ایک ہی مشغلہ تھا، دن بھر باغ میں رہتا، وہ اسی کوٹھی کے آگے درختوں کے جھنڈ میں کھیلتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا وہاں اور بھی بچے موجود ہیں جو مجھے نظر نہیں آتے۔ بلال اکثر کھانا کھانے سے انکار کر دیتا، کبھی کبھی موڈ میں ہوتا تو سارا کھانا کھا جاتا تھا۔ ایک دن آصف کے جانے والے بزرگ گھر آئے۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور کچھ جھاڑ پھونک بھی کر لیتے تھے۔ بلال جب ان کے سامنے آیا تو وہ چونک گئے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔
یہ ہمارا بیٹا ہے، واصف نے بتایا۔ نہیں، بزرگ نہ قابل یقین انداز میں بولے۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ بلال نے پلٹ کے چائے کی میز الٹ دی۔ بزرگ نے جلدی جلدی کچھ پڑھ کے بلال پر پھونکا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلی دفعہ اس نے گھر میں اتنی توڑ پھوڑ مچائی کہ میرا اس پر ہاتھ اٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے گوشت پوش کے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی لوہے کے بنے ہوئے بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ کئی دن میرے ہاتھ میں شدید درد رہا۔ بزرگ نے جاتے وقت مجھے کہا، تم جمعرات کو میرے پاس آؤ، بچے کو مت لانا، میں تمہیں کسی سے ملواؤں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے واصف سے کہا، وہ کیوں مجھے بلا رہے ہیں؟ واصف سوچ میں پڑ گیا اور بولے، میں نے بلال کے بارے میں ان سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اپنی ہم عمر بچوں میں گھل مل کے نہیں کھیلتا، اس کی عجیب و غریب عادتوں کی بنا پہ اسے اسکول سے اٹھا کے گھر پہ پڑھا رہا ہوں، اس طرح تو یہ دنیا سے کٹ جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پر دم کر دیں، ابھی بات کی ہی تھی کہ بلال آ گیا اور انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ میں خود الجھن کا شکار ہو رہا ہوں، میں خود بھی بلال کے بارے میں پریشان تھی، اب بہت زیادہ یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ پیدائش سے آج تک وہ غیر معمولی بچہ رہا ہے، کہیں اس پر کوئی آسیب وغیرہ تو نہیں۔ یہ سوچ کے میں نے بزرگ کے پاس جانے کی ٹھانی۔ انہی دنوں مجھے دوبارہ حمل دیکھے جانے والے خواب یاد آنے لگے جو میں نے اس وقت بھول جاتی تھی۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ میرا ایک بچہ ہے، بہت کمزور ناتواں، پھر کوئی ہاتھ آگے بڑھ کر اسے اٹھاتا ہے اور وہ بستر پہ لٹا دیتا ہے۔ وہ بچہ ناتواں نہیں ہوتا اور بہت صحت مند ہوتا ہے، اور مجھے اس بچے کی شکل بھی یاد آنے لگتی تھی۔ وہ بالکل بلال جیسا تھا۔ میں نے وقفے وقفے سے خواب دیکھے تھے۔ میں نے 6 سال کی عمر تک اس بچے کو خواب میں دیکھا تھا، وہی پہلا لاغر سا بچہ۔ اس کی شکل بلال سے قدرے مختلف تھی، اس کی آنکھیں بالکل مختلف تھیں، اور ہاں، دوسرا بچہ ہمیشہ بلال کی شکل کا ہوتا تھا۔ اس دن جمعرات تھی۔ بلال نے کمرے میں موجود ہر چیز توڑ ڈالی اور کہتا تھا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گی، میرے ساتھ رہیں۔ میں اس کی ضد کے آگے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ واصف گھر میں موجود تھے اور خاموشی سے بلال کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ بلال نے انہیں غصے سے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ میں خاموشی سے واصف کے ساتھ نکل گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بلال نے کوئی ضد نہیں کی۔ واصف نے مجھے محلے کے ایک بچے کے ساتھ تانگے میں بٹھا کے بچے کو اور تانگے والے کو اس بزرگ کا پتہ سمجھایا اور خود واپس اندر چلے گئے۔ بزرگ نے مجھ سے شروع سے آخر تک ساری تفصیل پوچھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر انہیں ساری باتیں بتا دیں، خواب بھی سنا دیا۔ جس دن چابی کھوئی تھی، اس دن مغرب کو درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے روشنی کے جھماکے کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ خاموشی سے سب سنتے رہے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ اسے گلے میں پہنے رکھو، پھر مجھے لے کر کسی اور بزرگ کے پاس گئے۔ انہوں نے خدا جانے کیا بتایا کیا نہیں۔ بہرحال جب میری ملاقات ان بزرگ سے ہوئی تو انہوں نے کہا، بی بی بچے کی زندگی چاہتی ہو تو خواہ کچھ بھی ہو یہ عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک وظیفہ پڑھنے کو دیا، ہم خود بھی تمہارے لیے اور بچے کے لیے حصار کھینچ رہے ہیں، مگر یہ وظیفہ تم ہی کو پڑھنا ہے، چوک نہ جانا، خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو۔ 7 دن برابر عشاء کی نماز کے بعد تمہیں ہی پڑھنا ہوگا۔ اس دوران بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے، گر سکتا ہے، چوٹ لگا سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، مگر تمہیں دل کو مضبوط کر کے وظیفہ پہلے مکمل کرنا اور بچے پہ توجہ نہیں دینا، اسے کچھ بھی ہو جائے۔ ماں ہونے کے ناطے یہ کام مشکل تھا، مگر میں نے ہمت کی اور گھر آ کے عشاء کی نماز کے لیے قدم اٹھائے تو نگاہ بلال پر پڑی۔ وہ خاموش لیٹا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور چہرے پر بڑی بے چارگی تھی۔ اسی وقت واصف اندر آئے اور بولے، بلال کو سنبھال لو، اسے 104 بخار ہو گیا ہے۔ قریب تھا کہ میں بستر پہ بیٹھ جاتی کہ مجھے بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ میں نے واصف کی بات انسنی کر دی اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ واصف میرے پیچھے پیچھے آئے۔ رابعہ چھوڑے وظیفے ورد کو، سب بیکار کی باتیں ہیں، بچے کو دیکھو۔ میں نے محسوس کیا کہ بلال بھی آ کھڑا ہو گیا
اور بہت نقاہت بھرے لہجے میں مجھے پکارنے لگا۔ میں نے دل پکا کر رکھا اور جائے نماز بچھا کے کھڑی ہو گئی۔ پوری نماز میں یہ خیال ستاتا رہا، بلال بیمار ہے، مجھے بلا رہا ہے، مگر بزرگ کی بات بھی یاد تھی۔ میں نے بڑی دقتوں سے نماز مکمل کی اور وظیفہ شروع کر دیا۔ وظیفے کے دوران کوئی 20 مرتبہ واصف اندر آئے اور گھبرا گھبرا کے پکارتے رہے کہ بلال کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ بلال کی رونے کی آواز آئی، جبکہ وہ چھوٹے ہونے سے آج تک بہت کم رویا تھا۔ جوں ہی وظیفہ ختم ہوا، ہر چیز جیسے ساخت ہو گئی۔ واصف آرام سے بستر پہ لیٹ گئے اور بلال بھی سو گیا۔ اگلے روز عشاء کی نماز سے پہلے بلال نے باغ میں ایک درخت سے گر کے ہاتھ توڑ لیا۔ جوں ہی بخار اترا، وہ سیدھا باغ میں چلا گیا اور ہم فوراً اسے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر سے مرہم پٹی کروائی، اسے گھر لائے تو واصف میرے پیچھے پڑ گئے، اسے اسپتال میں داخل کر دو، کہیں زخم خراب نہ ہو جائے، اسے بہت درد ہو رہا ہے، ہم کیسے رات کو اسے سنبھالیں گے۔ بلال بھی اسے کروا رہا تھا۔ میرا دل نکلا جا رہا تھا، وہ درد سے تڑپ رہا تھا، مجھے اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ جوں ہی عشاء کی اذان ہوئی، بلال نے تکلیف سے مزید تڑپنا شروع کر دیا۔ امی جی، ابو جی، ہائے میرا ہاتھ۔ وہ ننھا سا ہاتھ اٹھائے ٹوٹے ہوئے بازو پہ رکھتا، آنسو مسلسل میری آنکھوں سے رواں تھے۔ میں برابر بلال کی پیشانی سہلا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ جوں ہی نماز پڑھ کے وظیفہ شروع کیا، واصف کی آواز آئی، یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا دوبارہ گر گئے؟ اف، کتنا خون بہہ رہا ہے، زخم سے پٹی گیلی ہو گئی ہے، پلاسٹر سے خون باہر آ رہا ہے۔ یہ سن کے میرا دل بیٹھ گیا۔ پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ واصف کمرے میں آ گئے، بولے، رابعہ نیت توڑ دو، دیکھو بلال کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے اور وہ درد سے تڑپ رہا ہے۔ مجھے بلال کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہی دل سوز آواز۔ میرے دل بے قابو ہونے لگا، مگر میں نے دھیان ہٹا لیا اور کسی نہ کسی طرح وظیفہ مکمل کر لیا۔ جو ہی وظیفہ مکمل کیا، کل والی صورتحال ہو گئی۔ واصف سکون سے لیٹ چکے تھے اور بلال کی کونی پہ خون کا ہلکا سا دھبا بھی نہیں تھا، وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی تو واصف نے اتنا ہنگامہ مچایا تھا کہ خون نکل رہا ہے اور ابھی ایسا کوئی نشان بھی نہیں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے واصف کو غلط فہمی ہو گئی ہو، بلال نے شور مچا کے انہیں پریشان کیا ہوگا۔ میں بھی لیٹ گئی۔ غرض میں ہر روز وظیفہ پڑھتی اور میرے روز کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی، مگر میں مستقل مزاجی سے پڑھتی رہی۔ وہ وظیفے کا آخری دن تھا۔ دن بھر بلال نے مجھے بستر سے اٹھنے نہیں دیا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے 4 وقت نماز ادا کی، مگر عشاء کی اذان ہوتے ہی وہ بے چین ہونے لگا۔ امی جی، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں دودھ لاتی ہوں، کہہ کر میں اٹھی اور دودھ لینے چلی گئی۔ دودھ کا گلاس میز پہ رکھا، بلال کہنے لگا، نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اور میں نے سوچا پہلے نماز پڑھ لوں۔ واصف گھر پر نہیں تھے۔ بلال ضد کرنے لگا، امی نماز اسی کمرے میں پڑھ لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی التجا تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں دل میں سوچنے لگی، کیا حرج ہے، 6 دن تو مکمل ہو چکے ہیں، آج تو آخری دن ہے، 6 دن میں بہت اثر ہو چکا ہوگا۔ میں نے جائے نماز بچھائی، نماز ختم کر کے سلام پھیرا تو واصف کو اندر آتے دیکھا۔ جوں ہی واصف اندر آئے، بلال کہنے لگا، ابو مجھے بھوک لگی ہے، امی سے کہا تھا، انہوں نے کہا پہلے نماز پڑھ لوں، اب آپ ایسا کریں مجھے یہ دودھ ہی دے دیں۔ میں نے بلال کی بات سنتے ہوئے وظیفہ شروع کر دیا۔ بلال کو شاید واصف نے دودھ کا گلاس اٹھا کے دیا تھا، مگر ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور دودھ بھی فرش پر اور کچھ اس کے کپڑوں پہ گر گیا۔ اچانک ہی مجھے بلال کی چیخ کی آواز آئی، واصف بھی چلائے، رابعہ بلال کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے۔ کمرے میں صرف لیمپ جل رہا ہوا تھا، مجھے چاروں طرف بغیر دیکھے شعلوں کی روشنی محسوس ہونے لگی۔ بلال تڑپ تڑپ کے چیخ رہا تھا، امی جی مجھے بچا لو۔ میں یہ فریاد سن کے خود پہ قابو نہ پا سکی اور وظیفہ چھوڑ کے اس کی طرف بے اختیار لپکی۔ اس نے دیکھا بلال کے کپڑوں سے شعلے ایسے بلند ہو رہے تھے جیسے کسی لکڑی کے ڈھیر پہ آگ لگی ہو۔ میں نے لپک کے اس پہ کمبل ڈال دیا، آگ بجھ گئی، مگر بلال فرش پہ گر گیا۔
واصف حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ میں نے بلال کو اچھی طرح دیکھا، اس کے جسم پہ خراش تک نہیں آئی تھی، کہیں سے بھی جسم نہیں جلا تھا۔ میں حیران تھی، میں چیخی، واصف جلدی کریں، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ واصف نے بلال کو گود میں بھرا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بلال کی موت کی تصدیق کر دی اور کہا شاید آگ کے خوف اس کا دل بند ہو گیا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ آگ نے اس کے جسم پہ کہیں بھی اثر نہیں کیا، صرف کپڑے جلے ہیں۔ ہم دونوں نے ڈاکٹر کو قطعی طور پہ یہ بات نہیں بتائی کہ آگ کیسی لگی، بس یہ بتایا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے بلال کو دیکھا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بلال کی شکل بھی بہت مختلف محسوس ہو رہی تھی، بالکل ویسی جیسے میں نے ایک بار خواب میں دیکھی تھی۔ یہ وہ بلال نہیں تھا جس کا جسم گھٹا ہوا سا تھا اور آنکھیں گہری گہری تھیں جن سے لوگ خائف ہو جاتے تھے۔ اب تو اس کے چہرے پہ معصومیت اور نقاہت تھی، جسم بھی بہت لاغر محسوس ہو رہا تھا۔ واصف نے بتایا کہ جیسے ہی دودھ اس کے کپڑوں پہ گرا آگ لگ گئی۔ بلال کی موت کے بعد وہ بزرگ بھی آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کتنا سمجھایا تھا، حالات خواہ کچھ بھی ہوں وظیفہ جاری رکھنا اس بچے پہ سایہ تھا۔ میں نے کہا چچا میاں، میں نے ہر حال میں وظیفہ جاری رکھا، بس آخری دن چوک ہو گئی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ وظیفہ نہ توڑوں، مگر کیا کروں کہ بچے کی دلزور چیخیں اور شعلوں کی روشنی میں برداشت نہ کر سکی۔ پھر واصف بھی تو چیخ رہے تھے، بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ روزانہ چیختے ہوئے میرے کمرے میں آ جاتے تھے، اب بلال کو یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے، میں بھی آتا تھا۔ واصف حیران ہوئے، میں تو جب تم وظیفہ پڑھتی تھیں بلال کے ساتھ لیٹ جاتا تھا۔ ان 6 دنوں میں بلال نے بھی ایک دفعہ شور نہیں مچایا، ہم تو سو جاتے تھے۔ ہاں آج میں آیا تھا، اس نے دودھ مانگا تھا، مگر جب اس کے کپڑوں میں آگ لگی تب بھی میں نہیں چیخا۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ آج آخری دن ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو، کیونکہ دودھ سے آگ لگنا حیران کن بات تھی۔ میں تو صورتیں پڑھ پڑھ کے اس پہ دم کر رہا تھا، کئی کمبل اس پر ڈال چکا تھا، مگر آگ نہیں بجھی۔ ہاں تم نے نیت توڑ کے اس پہ کمبل ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ میں حیران ہوئی، مگر بزرگ خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، اب پہلی فرصت میں یہ مکان خالی کر دو، باغ میں کچھ پلیت چیزیں رہائش پذیر ہیں جو دوبارہ کسی بھی آنے والے ننھے جسم پہ قبضہ جما سکتی ہیں۔ ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی، تینوں بچے ماشاءاللہ صحت مند اور تندرست ہیں۔ آج میرے دونوں بیٹے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے، مگر مجھے اپنا بچہ آج بھی یاد آتا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔